ناظرین السلام علیکم۔ شب قدر کی نعمتیں، سعادتیں اور فضیلتیں آپ کو بہت بہت مبارک۔ اس بابرکت اور مقدس رات اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کا اہتمام، مساجد میں خصوصی انتظامات، مکہ مسجد میں ہزارہ مسلمانوں کا اجتماع۔ آزادی، امن و مساوات کی باتیں کرنے والی عالمی برادری اسرائیلی ظلم و بربریت پر خاموش کیوں؟ بیرسٹر اویسی کا سوال۔ ماہ رمضان کی مقدس ساعتوں میں کثرت سے استغفار کرنے کی تلقین، مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن سے خطاب۔ چھتیس گڑھ سے برقی معاملات کے بعد لائن ڈالنے کے لیے ٹینڈرز فوراً طلب کرنے اعلیٰ عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ ملازمین کی تقسیم کے لیے قائم کردہ کمل ناتھ کمیٹی کے رہنمانہ خطوط جاری، اعتراضات 15 اگست تک درج کرانے کا ملازمین کو اختیار۔ اور میدک میں ٹرین اور اسکولی بس کے حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر اسکولی بسوں کی جانچ شروع، تلنگانہ بھر میں 17 بسوں کی ضبطی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر شہر کی مساجد میں کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ تاریخی مکہ مسجد میں سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا۔ مسجد کے باہر بھی دونوں طرف مصلیوں کی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ ہزاروں فرزندان توحید نے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ حافظ و قاری رضوان قریشی نے نماز جمعہ کی امامت کی۔ مکہ مسجد کے پاس مجلس کی طرف سے والنٹیئرز کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ مجلسی ارکان مقننہ اور کارپوریٹرز کو انتظامات میں مصروف دیکھا گیا۔ شہر کی دیگر مساجد میں بھی کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ نماز جمعہ کے موقع پر عالم اسلام کی سلامتی، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے لیے رقت انگیز دعائیں کی گئیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نوجوانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مکہ مسجد میں مجلس کے جلسہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ اس مبارک و مقدس رات میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرنی اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ صدر مجلس نے کہا کہ جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم ہوگا وہ بدبخت ہوگا۔ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ دنیاوی آسائشوں اور عیش پرستیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور یہ جہنم سے نجات کا دہا، نہیں معلوم کہ پہلے دہے میں رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم کہ مغفرت کی گئی یا نہیں کی گئی، نہیں معلوم کہ اس آخری دہے میں جو اس ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے چند دن باقی ہیں، جو ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر ہم پر جہنم واجب ہو چکی تو نہیں معلوم کہ ہم کو اللہ نے جہنم سے نجات دیا نہیں دی۔ اسی لیے نوجوانوں، میں تم سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر تم نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، تم سے کسی وجہ سے تم روزے نہیں رہ سکے، نوجوانوں میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، یہ جو 4-5 دن باقی ہیں اس کو غنیمت جانو۔ یہ جو مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس کو پکڑ لو، روزے رکھنا شروع کر دو۔ اگر تم نے روزے نہیں رکھے نوجوانوں تو آج میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ جو مبارک مہینہ گزر رہا ہے
اس میں جو چند دن باقی ہیں روزے رکھ لو۔ اور روزوں کے تعلق سے نوجوانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تندرستی متاثر ہوتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت پر اثر پڑتا ہے، تو نہیں میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ اس کی تندرستی کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ آج سائنس سے معلوم ہوا کہ جس کو کینسر ہوتا ہے اور جو سیلز مرتے ہیں اور پھر نئے سیلز جو پیدا ہوتے ہیں، جو کینسر کے سیل کیسے مرتے ہیں، تو سائنسدانوں نے اس بات کو پروف کر کے بتا دیا نوجوانوں کہ جو لوگ روزہ رہتے ہیں، 4 دن روزہ رہتے ہیں تو کینسر کے سیل مر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ، اسی لیے ہم کو بتایا گیا کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ جیسا کہ آج شیخ الجامع نظامیہ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ اگر تم روزہ نہیں رہتے تو اس کو اللہ کو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں نہ ہو۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو، اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم نفس کشی کر سکیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے سے مانے کم کھاؤ کم پیو اور اپنے نفس سے جہاد کرو۔ تم جب نفس سے جہاد کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا کہ تم میدان میں جا کر جہاد کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کہ فرشتے اس کو راستہ نہیں دکھاتے جس کا پیٹ کھانے سے بھرا ہوتا ہے۔ نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس اگر کوئی افضل ترین چیز ہے تو وہ ہے روزہ، وہ ہے روزہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے شب قدر کو دیا جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر۔ حدیث شریف میں آیا کہ پہلے انبیاءوں کی امت میں جو 1000 مہینے عبادت کرتا تھا وہ عابد کہلاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ میرے محبوب آپ کی امتیوں کو 100 سال یا 100 مہینے یا 100 گھنٹے نہیں، صرف 1 رات عبادت کرو گے تو عابد بن جاؤ گے، بشرطے کہ تم عبادت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ نوجوانوں، آج کی مبارک رات میں اپنا ایک ایک لمحہ، یہ قیمتی لمحہ ہے، مسجد میں گزارو، مسجد میں گزارو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور کیسی توبہ، کیسے گناہوں سے مغفرت، کیسی عبادت؟ بہترین عبادت ہم کو بتائی گئی کہ دعا ہے۔ آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے، آج اللہ کے انعامات کی رات ہے، اللہ کی فضل کی رات ہے، اور ان تمام کو پانا ہے تو دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور بھیک مانگنا اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے اس کے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے۔ اور جب دعا مانگو نوجوانوں تو پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ مانگو کہ اللہ پر بھروسہ کر کر، اور پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ رات پھر نہیں آنے والی، تمہاری اور ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ بھیک مانگنے کا وقت ہے نوجوانوں، بھیک مانگو، اللہ کو راضی کرو۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ فرما رہا ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے عزت طلب کرنے والا۔ کیا نوجوانوں،
کیا تم آج کی رات غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھیک نہیں مانگو گے؟ کم سے کم اگر اپنے لیے نہیں کر سکتے تو وہ جو مظلوم ہیں، بے سہارا ہیں، جو اب تک 750 شہید ہو گئے مسلمانوں، آج کی رات ان کے لیے بھیک مانگو۔ جن کے گھروں پر، جن کے دواخانوں پر، جہاں کی مسجدوں پر، جہاں کے معصوم بچوں پر، جہاں پہ ضعیفوں پر، پینے کے پانی کے ٹینکوں پر، ہر جگہ یہ ظالم اسرائیلی بم برسا رہے ہیں، کیا تم ان کے لیے بھی اللہ سے نہیں بھیک مانگو گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کون سی طاقت؟ ہمارے پاس کون سا ہتھیار؟ اور جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ چوڑیاں پہن کر مخنثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جن کے پاس طاقت ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، مگر وہ فلسطینی مر رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے مگر خاموش ہے۔ ہر گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک بچہ مرتا ہے، ہر گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک بچہ مرتا ہے۔ باپ اپنے بچے کی لاش کو اٹھاتا ہے تو جسم پر سر نہیں ہے، سر ہے تو سر چکنا چور ہو چکا۔ بچے کی لاش اٹھاتا ہے، بیٹی کی لاش اٹھاتا ہے تو پیٹ سے اتھڑیاں باہر ہیں۔ باپ یہ لاش اٹھا کر ان دنیا کو بتا رہا ہے، دیکھو حقوق انسانی کی بات کرنے والوں، کتوں کے حق کی بات کرنے والوں، بلیوں کے حق کی بات کرنے والوں، دیکھو یہاں پر میرے بچے کی اتھڑیاں نکل گئی، یہاں پر میرے بچے کا سر کچل دیا گیا۔ مگر دنیا کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے؟ یہ دو ہاتھ ہمارے ہتھیار ہیں مسلمانوں، ان دو ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ ہم کو دیکھنا نہیں ہے ان سپر پاوروں کی طرف، ان دو ہاتھوں کو اٹھاؤ، گڑ گڑا کر اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے بھیک مانگو۔ پروردگار یہ ہاتھ اٹھے ہیں، ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹا دے۔ پروردگار ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ دعا کرو عزیزان ملت، وہ بے سہارا ہیں۔ دنیا میں اگر کہیں پر جہاد ہے وہ صرف فلسطین کے سرزمین پر ہے، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ یہ وہی جگہ ہے عزیزان ملت۔ بتاؤ کوئی جگہ بتا دو دنیا میں پچھلے 60 سال سے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ کیوں قربان کیا؟ کہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمارا ہے، یہ یہودیوں کا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ آج غزہ کیا ہے؟ ایک جیل ہے۔ پانی نہیں آ سکتا بغیر اسرائیل کے، دوائیں نہیں آ سکتے بغیر اسرائیل کے، بچوں کے دودھ کا پاؤڈر نہیں آ سکتا بغیر اسرائیل کے، ترکاری نہیں آ سکتی بغیر اسرائیل کے، لائٹ نہیں آ سکتی بغیر اسرائیل کے اجازت کے۔ یہ کھلے جیل میں رہنے والے یہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جدوجہد کرو۔ اگر تم نفس سے جہاد کرو، پہلے تم نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس کشی کر لو، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بنے گا۔ وہ غزہ کے نوجوان تم سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میرا بھائی شہید ہو گیا، میری ماں شہید ہو گئی، میرا والد شہید ہو گیا، میرا خاندان شہید ہو گیا، مگر میں مایوس نہیں ہوں۔ تم مایوس مت ہو، کم سے کم تم میرے آنکھ میں جو آنسو ہیں تم اس کو اپنے سینے میں اس کی تکلیف کو محسوس کرو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤ، وہ کہہ رہے کہ ہماری تکلیف کو محسوس کرو۔ یہ دنیا مردار ہو چکی ہے، یہ دنیا، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والوں، بچے مر رہے ہر گھنٹے میں ایک، 750 لوگ شہید ہو گئے۔ پارلیمنٹ میں گڑبڑ ہوتی تو اسدالدین اویسی کو بی جے پی کا ممبر دیکھ کے بولتا پاکستانی، تو پاکستانی، پاکستان چلے جا، پاکستان چلے جا، اور موٹی گالی دیا ایک۔ پھر آستینہ اتار کے دعوت دے رہے مجھے آؤ،
میں بولا بھائی صاحب اتنا چننا محبت سے شفقت سے ایک دھپا پڑ گیا تو تمہاری 10 نسل اس دھپے کو یاد رکھتی. وہاں سے آتا ہوں. ارے مولا آ بھائی. اتر کے 5 قدم چلا, میں 4 قدم چلا, پورے روک لیے. نکو بھائی مر جاتا ہوں نے. ارے میں اچھا بھائی پھر دوسرا جملہ. ارے انہیں پاگل ہے, تم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب میں کون سا عقل مند ہوں؟ میں کون سا عقل مند ہوں؟ ہم لوگاں بھی سر پھرے ہیں. تم کامیاب ضرور ہوئے ہو مگر اتنا غصہ کہیں کیوں؟ کامیابی میں غصہ, غرور, تکبر, اور اتنا غصہ, غرور, تکبر کہ وہ لوگ, ہمارا ایک غریب نوجوان بچہ ارشد روزے سے ہے, اس کے منہ میں روٹی گھسڑ دی. کیا ہے یہ؟ کیوں کیا آپ نے؟ وہ غریب ہے نا. کیا بی جے پی نہیں بول رہی تھی کہ نریندر موڈی چائے بیچتے تھے, غریب تھے؟ کیا یہ بچہ غریب نہیں ہے؟ یہ بھی تو غریب ہے, اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے خاندان کو ارشد پال رہا ہے. مسٹر پرائم منسٹر, جب تم نے کہا کہ میں چائے بیچتا ہوں, یہ ہمارا بچہ کھانا کھلاتا ہے, ٹیبل صاف کرتا ہے, اور تمہارے لوگ روزے دار کے منہ میں روٹی گھسڑتے. شرم آنی چاہیے ان بدبختوں کو. یہ غریب ہے بول کر تم غریب کے نام پر ووٹ لیا, اور تم غریب سے سلوک کر رہے ہو. پرائم منسٹر مذمت بھی نہیں کرتے. کیوں مذمت نہیں کرتے آپ؟ مذمت نہیں کرتے. یہ غریب ہے نا, اس کا نام ارشد ہے تو کیا ہوا؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ مسلمان نہیں تھا, تو کیا کسی غریب سے اس طرح کا برتاؤ کریں گے آپ؟ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے بلند بھانگ دعوے, ہم غریبوں کے لیے آئے ہیں, ہم غریبوں کے لیے کریں گے, فلاں کریں گے. ارے غریب سے تم سلوک اچھا نہیں کرتے. وہ بول رہا کہ میں روزے سے ہوں, سر میں روزے میں ہوں, سر میں روزے میں ہوں, سر میں فاسٹنگ کر, نہیں روٹی کھا. یہ برتاؤ ہم سے. نام لکھا ہے ارشد, پہلے تو بولے نہیں کیے, بعد میں بولے ویڈیو دکھائے تو نہیں ایسان ہمارو کیا معلوم. اگر ایسی بات ہے شیو سینا والو, تو ہمارے پاس بسم اللہ ہوٹل کی بریانی لے کے آ کے گھسوڑ کے کھلاؤں گا تمہارے کو. کھا بولوں گا جب کیا بولتے. جمعۃ الوداع کے موقع پر شہر میں پولیس کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے. مکہ مسجد کے پاس صبح سے ہی پولیس کو چوکس دیکھا گیا. ڈاگ اسکواڈ اور بم اسکواڈ کے دستوں کو بھی تعینات کیا گیا تھا, جبکہ سادہ لباس میں بھی پولیس جوان متحرک دیکھے گئے. سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے راس انتظامات کی نگرانی کی. لاسٹ فرائیڈے جمعۃ الوداع سیلیبریشنز, ان کے جو فیسٹیویٹیز ہیں, پریئرس کمپلیٹڈ, یہ پورا امن سے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا ہے. آنے والے 29 فائنل ڈے آف دی رمضان جو بھی حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے بندوبست ارینجمنٹس کرنا ہے, پورا ان کا پلاننگ ہو گیا. ان کے بارے میں حیدرآباد سٹی پولیس کے پورا ونگز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز, RAF اور جو ضلع سے ایڈیشنل پولیس فورسز آئیں, سب کو اکٹھا کر کے CCTVs کے ساتھ یہ پورا بندوبست ارینجمنٹس کا پلاننگ ہو گیا. 29 یہ عید کا پریئرس پیسفلی کمپلیٹ کرنے کے لیے تمام بندوبست ارینجمنٹس کرایا گئے. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ چھتیس گڑھ سے برقی لانے کے لیے جو لائن ڈالی جائے گی اس کے لیے فوراً ٹینڈرز طلب کیے جائیں. سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹرانسکو MD کو چھتیس گڑھ سے 4,500 میگا واٹ برقی خریدی کے لیے خصوصی لائن ڈالنے کی ہدایت دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ 2,000 میگا واٹ برقی خریدی کو یقینی بنانے کے لیے بھی فوری اقدامات کیے جائیں. مستقبل میں مزید 2,500 میگا واٹ برقی خریدی کا فیصلہ کیا گیا ہے.
तेलंगाना और आंध्रा रियासतों के मुलाजमीन की तकसीम के सिलसिले में कायम की गई कमलनाथ कमेटी ने रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए हैं। कमेटी ने मुलाजमीन को 15 अगस्त तक खतूत के खिलाफ अपने एतराज़ात दर्ज कराने का इख्तियार दिया है। रहनुमायाना खतूत के मुताबिक अवामी खिदमात के मुलाजमीन जो कलदी अहदे रखते हैं उनको रियासत में मुतय्यन करते हुए उनकी ख्वाहिश का लिहाज रखा जाएगा, लेकिन इख्तियार मरकजी हुकूमत का होगा। APSC या दीगर तक़र्रुराती एजेंसी के जरिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों से अपनी तरजीह की निशानदही करने के लिए कहा जाएगा। मुकामियत का फैसला आंध्र प्रदेश पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 175 के तहत होगा। मुकामियत का झूठा दावा करने वालों या जाली सर्टिफिकेट पेश करने वालों के खिलाफ मुजरिमाना केस बुक किया जाएगा और उन्हें सजा भी होगी। रियासती हुकूमत ने तकर्रुर के अहकाम जारी करते हुए डॉक्टर S वेणुगोपालचारी और रामा चंद्रलू तेजावती को खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया है। दोनों को काबीना दर्जा दिया गया है, जिनके लिए पर्सनल सेक्रेटरी, क्लर्क और ड्राइवर का तकर्रुर भी किया जाएगा। इनके अखराजात तेलंगाना हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नायब वज़ीर आला T राजैया ने मेदक जिले के मसाईपेट में हुए हादसे के 20 जख्मी बच्चों की यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार किया और कहा कि जख्मी बच्चों को सुपर स्पेशलिटी इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने जख्मी बच्चों के सरपरस्तों को सब्र व तहम्मुल से काम लेने का दिलासा दिया। राजैया ने कहा कि बच्चों के इलाज पर 40 डॉक्टर्स मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि सियासी कायदीन के मुकदमात की यकसोई के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम के ऐलान को मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले फास्ट ट्रैक अदालत में अमित शाह के मुकदमे और फिर गोधरा फसादात मुलजिमीन के मुकदमे की समाअत होनी चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से मुसाईपेट हादसे के महलूक बच्चों के वर्सा को मरकज़ की तरफ से 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया। तेलुगु देशम ने सीमेंट की कीमतों में इजाफे को एक साजिश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने शुबा जाहिर किया कि सीमेंट की कीमतों में इजाफे के पीछे साजिश हो सकती है। उन्होंने सवाल किया कि सीमेंट कंपनियां बड़े बिल्डर्स को क्यों कम कीमत पर सीमेंट सरबराह कर रही हैं। रेवंत रेड्डी ने OU तलबा के एहतजाज की तायीद करते हुए कहा कि YSR के दौर में जिस तरह की बदउनवानियां की गई थी, KCR का दौर भी उसी राह पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि KCR के अफराद ख़ानदान को तो मुलाजिमत मिल चुकी है, अब गरीब नौजवानों को मुलाजमत के मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR के मेदक हादसे के मुकाम का मुआयना न करने को भी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि N नरसिम्हा रेड्डी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो रियासत के वजीर दाखिला हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के तहत किए जाने पर शहर को आग का गोला बनाने का रिमार्क करना वजीर दाखिला को जेब नहीं देता। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आलमी शहर बनाने की बातें की जाती हैं। अगर ऐसी गुफ्तगू जारी रही तो हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाना मुमकिन नहीं है। सानिया मिर्जा पर वी हनुमंतराव की तनकीद की मजम्मत करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि सानिया के मामले में वी हनुमंतराव BJP की जबान बोल रहे हैं। BJP आला क़यादत की जानिब से सानिया मिर्जा की सिताइश के बावजूद भी रियासती कायदीन की तनकीदें जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली MVS प्रभाकर ने तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया कि सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने से क्या फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस सिलसिले में जवाब देना होगा। प्रभाकर ने कहा कि इस सिलसिले में वो हक़ मालूमात एक्ट के तहत भी रुजू हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब हासिल नहीं हुआ है। BJP रुकन असम्बली ने कहा कि हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम बहरान का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने असम्बली का बजट इजलास फौरी तलब करने का भी मुतालबा किया। मुसाईपेट हादसे के जख्मी बच्चों की हालत से मुताल्लिक़ यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक वरुण गौड़, वैष्णवी और तरुण की हालत इंतहाई नाजुक है, जबकि श्रीषा, दर्शन, प्रशांत, नितुषा, शरद और श्रवणी की हालत भी तशवीशनाक बताई गई है। उचिता गौड़ और फातिमा के अलावा दीगर 9 बच्चों की हालत में बेहतरी है, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। यशोदा हॉस्पिटल में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने जुमे को जख्मी बच्चों की इयादत की और उनके सरपरस्तों से मुलाकात करते हुए दिलासा दिया।
दवाखाने में जख्मी बच्चों के वालिदैन को परेशान हाल और बेचैन देखा गया। जिले मेदक के मुसाईपेट में हुए हादसे में हुक्काम की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की लाश दूसरे बच्चे के सरपरस्तों को हवाले करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात धनुष नामी बच्चे के वालिदैन को एक लाश हवाले की गई और उन्हें बताया गया कि यह लाश धनुष की है। सदमे से निढाल धनुष के सरपरस्तों ने गांव जाकर लाश की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी, लेकिन जुमे की सुबह हुक्काम ने यह इत्तला दी कि उनका बेटा धनुष जिंदा है और यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। खुशी के मारे धनुष के सरपरस्त सीधे यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे और देखा कि उनका बेटा जख्मी है और दवाखाने में उसका इलाज चल रहा है। हुक्काम ने बताया कि जो लाश धनुष के वालिदैन के हवाले की गई थी वो दरअसल दत्तू की थी। उधर दत्तू के वालिदैन को भी ये बता दिया गया है कि उनके बच्चे की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। जब दत्तू के सरपरस्त अपने बेटे की लाश के लिए दवाखाने में बेचैन थे, उन्हें इस बात की खबर मिली। धनुष के माँ बाप का कहना है कि उनके बेटे का दूसरा जन्म हुआ है। इत्तेफाकी तौर पर जुमे को ही धनुष का यौम पैदाइश था। यहूदी मुमलिकत की जानिब से नहते व मासूम फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम पर नाम नहाद तरक्की याफ्ता व खुद साख्ता महज़िब दुनिया की खामोशी अवामी बरहमी में इजाफ़ा कर रही है। नमाज जुमा के बाद पुरानी हवेली चौराहे पर सुन्नी व शिया इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए मुसलमानों ने ज़ालिम यहूदियों और अमरीका के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। बरहम नौजवान इसराइली मसनूआत के बाइकॉट के प्लेकार्ड्स भी थामे हुए थे। एहतजाजियों ने इसराइली परचम को भी नज़र आतिश किया। जुमेरात को ज़िले मेदक के मुसाईपेट में ट्रेन और बस के तसादुम के वाक़े के बाद तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट ने बड़े पैमाने पर स्कूल बसों की जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद में 3 बसों के बशमूल पूरे तेलंगाना में 17 बसें जब्त की गई हैं। आरटी हुक्काम ने बताया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी और बग़ैर इजाज़त चलाई जा रही 140 बसों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आरटीए के ओहदेदारों ने हयात नगर और एलबी नगर के इलाकों में भी स्कूल और कॉलेज बसों की जांच करके एक स्कूल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक कुत्तापेट के एक स्कूल का ड्राइवर बगैर लाइसेंस के स्कूल बस चला रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा आरटीए ओहदेदारों ने 3 स्कूल बसों को भी जब्त कर लिया है, जबकि 10 स्कूल बसों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खानगी स्कूल के तलबा ने संक्षेमा भवन वाक़े मासब टैंक के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी तलबा ने मीडिया को बताया कि उन्हें दिलसुखनगर के हॉस्टल से बंडलागोड़ा और नागोल के हॉस्टलों को मुंतकिल किया जा रहा है। तलबा ने जॉइंट कमिश्नर बाबू मुखिया से नुमाइंदगी की कि उन्हें किसी दूसरे हॉस्टल मुंतकिल न किया जाए। एलबी नगर पुलिस ने इस्मत रेजी के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि खाती अफराद एक अपार्टमेंट के चौकीदार की 5 साला बेटी की इस्मत रेजी करके फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के खिलाफ एक केस दर्ज करके मुतासर लड़की को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। हिमायत सागर के पास हुए एक सड़क हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार लारी ने बेकाबू होकर एक कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बैरूनी शहरी भी बताए गए हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रमजान अल मुबारक के आखिरी जुमे का एहतमाम, मसाजिद में खुसूसी इंतजामात, मक्का मस्जिद में हजार रहा मुसलमानों का इज्तिमा। आज़ादी, अमन व मसावात की बातें करने वाली आलमी बरादरी इसराइली जुल्म बर्बरियत पर खामोश क्यों? बैरिस्टर उवैसी का सवाल। माह रमजान की मुक़द्दस सातों में कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तलक़ीन, मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान से खिताब। छत्तीसगढ़ से बरखी मामलात के बाद लाइन डालने के लिए टेंडर्स फौरन तलब करने आला ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। मुलाजमीन की तकसीम के लिए कायम करदा कमलनाथ कमेटी के रहनुमायाना खतूत जारी, एतराज़ात 15 अगस्त तक दर्ज कराने का मुलाजमीन को इख्तियार।
اور میدک میں ٹرین اور اسکولی بس کے حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر اسکولی بسوں کی جانچ شروع، تلنگانہ بھر میں 17 بسوں کی ضبطی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔